أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون۔ کچھ اصل نیکی یہ نہیں کہ تم منہ پھیر لو مشرق اور مغرب کی طرف، ہاں اصل نیکی یہ ہے کہ کوئی ایمان لائے اللہ پر اور قیامت پر اور فرشتوں پر اور کتاب اور پیغمبروں پر، اور اللہ کی محبت میں اپنا عزیز مال دے رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں اور سوال کرنے والوں کو، اور گردنیں چھڑانے میں اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے اور اپنا قول پورا کرنے والے جو وعدہ کریں اور صبر کرنے والے مصیبت اور سختی میں اور جہاد کے وقت۔ یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنی بات سچی کی اور یہی لوگ پرہیزگار ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفی له من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ بإحسان ذلك تخفیف من ربکم ورحمہ فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب علیم۔ اے ایمان والو، تم پر فرض ہے کہ جو ناحق مارے جائیں ان کے خون کا بدلہ لو، آزاد کے بدلے آزاد اور غلام کے بدلے غلام اور عورت کے بدلے عورت۔ تو جس کو اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معافی دے دی گئی تو بھلائی سے تقاضا ہونا چاہیے اور اچھی طرح ادا کرنا چاہیے، یہ تمہارے رب کی طرف سے تخفیف ہے اور تم پر رحمت۔ تو اس کے بعد جو زیادتی کرے تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے اے عقل مندو کہ کہیں تم قتل سے بچو۔ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین۔ تم پر فرض کیا گیا ہے کہ جب تم میں سے کسی کو موت آئے، اگر کچھ مال چھوڑے تو وصیت کر جائے اپنے ماں باپ اور قریبی رشتہ داروں کے لیے شرعی دستور کے موافق۔ یہ واجب ہے
پرہیزگاروں پر۔ فمن بدله بعد ما سمعه فإنما اسمه على الذين يبدلونه ان اللہ سمیع علیم۔ تو جو بدل دے وصیت کو سن لینے کے بعد تو اس کا گناہ انہی بدلنے والوں پر ہوگا، بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بینہم فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم۔ پھر جسے اندیشہ ہوا وصیت کرنے والے سے کچھ بے انصافی یا گناہ کا تو اس نے ان میں صلح کرا دی تو اس پر کچھ گناہ نہیں، بے شک اللہ بخشنے والا نہایت ہی رحم فرمانے والا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے اگلوں پر فرض ہوئے تھے تاکہ تمہیں پرہیزگاری ملے۔ ایاما معدودات فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ گنتی کے دن ہیں تو تم میں سے جو کوئی مریض ہو یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں رکھے، اور جنہیں اس کی طاقت نہ ہو وہ بدلہ دیں ایک مسکین کا کھانا۔ پھر جو اپنی طرف سے نیکی زیادہ کرے تو وہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے، اور روزہ رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون۔ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی اور فیصلہ کی روشن باتیں۔ تو تم میں جو کوئی یہ مہینہ پائے تو ضرور اس کے روزے رکھے، اور جو بیمار یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں رکھ لے۔ اللہ تم پر آسانی چاہتا ہے اور تم پر دشواری نہیں چاہتا، اور اس لیے کہ تم گنتی پوری کرو اور اللہ کی بڑائی بیان کرو اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت کی، اور کہیں تم شکر ادا کرو۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اور اے حبیب جب آپ سے میرے بندے میرے متعلق پوچھیں تو بے شک میں نزدیک ہوں، دعا قبول کرتا ہوں پکارنے والے کی۔ جب وہ مجھے پکارے تو انہیں چاہیے کہ میرا حکم مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ کہیں وہ سیدھی راہ پائیں۔ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن
علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون۔ روزوں کی راتوں میں اپنی عورتوں کے پاس جانا تمہارے لیے حلال ہوا، وہ تمہارے لباس ہیں اور تم ان کے لباس ہو۔ اللہ نے جانا کہ تم اپنی جانوں کو خیانت میں ڈالتے تھے تو اس نے تمہاری توبہ قبول فرمائی اور تمہیں معاف فرمایا، تو اب ان سے صحبت کرو اور طلب کرو جو اللہ نے تمہارے نصیب میں لکھا ہو، اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ ظاہر ہو جائے تمہارے لیے سفید ڈورا سیاہ ڈورے سے صبح صادق کے وقت، پھر پورا کرو روزوں کو رات تک، اور نہ مباشرت کرو عورتوں سے جب تم مسجدوں میں اعتکاف میں بیٹھے ہو، یہ اللہ کی حدیں ہیں تو ان کے پاس بھی نہ جاؤ۔ اللہ یوں ہی بیان فرماتا ہے لوگوں سے اپنی آیتیں تاکہ وہ پرہیزگار بن جائیں۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اور آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ، اور نہ حکام کے پاس ان کا مقدمہ اس لیے پہنچاؤ کہ تم لوگوں کا کچھ مال ناجائز طور پر کھاؤ حالانکہ تم جانتے ہو۔ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ آپ سے چاند کے بارے لوگ سوال کرتے ہیں، آپ فرمائیے وہ وقت کی علامتیں ہیں لوگوں اور حج کے لیے، اور یہ کچھ نیکی نہیں کہ تم گھروں میں ان کے پیچھے کی طرف سے آؤ۔ ہاں، نیکی والا تو وہ ہے جو تقوی اختیار کرے، اور گھروں میں دروازوں سے آؤ اور اللہ سے ڈرتے رہو اس امید پر کہ فلاح پاؤ۔ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اور اللہ سے ڈرتے رہو اس امید پر کہ فلاح پاؤ۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ، اور اللہ کی راہ میں ان سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں، اور حد سے نہ بڑھو، بے شک اللہ پسند نہیں رکھتا حد سے بڑھنے والوں کو۔ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ۔ اور ان کافروں کو مارو انہیں جہاں پاؤ، اور انہیں نکال دو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا تھا، اور ان کا فتنہ تو قتل سے بھی زیادہ سخت ہے، اور تم ان سے مسجد حرام کے پاس نہ لڑو یہاں تک کہ وہ تم سے وہاں لڑنے لگیں، تو اگر وہ تم سے لڑیں تو تم بھی انہیں قتل کرو، کافروں کی یہی سزا ہے۔ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔
پھر اگر وہ باز رہیں تو بے شک اللہ بخشنے والا نہایت ہی رحم فرمانے والا ہے۔ وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين۔ اور ان سے لڑتے رہو یہاں تک کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے اور ایک اللہ کی پوجا ہو، پھر اگر وہ باز آ جائیں تو زیادتی نہیں مگر ظالموں پر۔ الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا ان الله مع المتقين۔ ماہ حرام کے بدلے ماہ حرام ہے اور ادب کے بدلے ادب ہے، تو جو تم پر زیادتی کرے تو تم بھی اس پر زیادتی کرو جتنی اس نے تم پر کی، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ بے شک اللہ ڈرنے والوں کے ساتھ ہے۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ پڑو اور نیکی کرو، بے شک اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ اور حج اور عمرہ اللہ کے لیے پورا کرو، پھر اگر تم روکے جاؤ تو قربانی بھیجو جو میسر آئے، اور اپنے سر نہ منڈاؤ یہاں تک کہ قربانی اپنی جگہ پر پہنچ جائے۔ پھر جو کوئی تم میں سے بیمار ہو یا اس کے سر میں کچھ تکلیف ہو تو وہ بدلہ دے روزوں سے یا خیرات سے یا قربانی سے۔ پھر جب تم امن میں ہو جاؤ تو جو حج سے عمرہ ملانے کا فائدہ اٹھائے تو اس پر قربانی ہے جیسی میسر آئے۔ پھر جسے طاقت نہ ہو تو وہ 3 روزے حج کے دنوں میں رکھے، 3 روزے حج کے دنوں میں رکھے، اور 7 جب تم اپنے گھر پلٹ کر جاؤ، یہ پورے 10 ہوئے۔ یہ حکم اس کے لیے ہے جس کے اہل مسجد حرام کے قریب رہنے والے نہ ہوں۔ اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ بے شک اللہ کا عذاب بہت سخت ہے۔ الحج اشہر معلومات فمن فرد فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوى واتقون یا اولی الالباب۔ حج کے مہینے معلوم ہیں تو جو ان میں حج کی نیت کرے تو نہ عورتوں کے سامنے صحبت کا ذکر ہو، نہ کوئی گناہ اور نہ کسی سے جھگڑا حج کے دنوں میں، اور تم جو بھلائی کرو اللہ اسے جانتا ہے۔ اور توشہ ساتھ لے لو کہ بے شک سب سے بہتر توشہ پرہیزگاری ہے، اور مجھ سے ڈرتے رہو اے عقل والو۔ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم
فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ۔ تم پر کچھ گناہ نہیں کہ اپنے رب کا فضل تلاش کرو، تو جب تم عرفات سے پلٹو تو اللہ کی یاد کرو مشعر حرام کے پاس، اور اس کا ذکر کرو جیسے اس نے تمہیں ہدایت فرمائی، اور بے شک اس سے پہلے تم گمراہوں میں سے تھے۔ ثم افیدوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ ان اللہ غفور رحیم۔ پھر تم بھی اے قریشیو وہیں سے پلٹو جہاں سے لوگ پلٹتے ہیں، اور اللہ سے معافی مانگو، بے شک اللہ بہت بخشنے والا نہایت ہی رحم فرمانے والا ہے۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ پھر جب تم اپنے حج کے کام پورے کر لو تو اللہ کا ذکر کرو جیسے اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے تھے، پہلے اس سے بھی زیادہ ذکر کرو۔ اور کچھ لوگ یوں کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا ہی میں دے اور آخرت میں ان کا کچھ حصہ نہیں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ اور کچھ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی دے، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ اولئک لہم نصیب مما کسبوا واللہ سریع الحساب۔ ایسی لوگوں کو حصہ ملے گا ان کی کمائی سے، اور اللہ جلد حساب کرنے والا ہے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، اور اللہ کی یاد کرو گنے ہوئے دنوں میں۔ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔ تو جو کوئی جلدی کر کے 2 دنوں میں مکہ چلا جائے تو اس پر کچھ گناہ نہیں، اور جو کچھ دیر وہاں ٹھہرا رہے تو اس پر گناہ نہیں، پرہیزگار کے لیے۔ اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو بے شک تمہیں اسی کی طرف اٹھنا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ۔ اور لوگوں سے بعض آدمی وہ ہیں کہ دنیا کی زندگی میں اس کی بات تمہیں اچھی لگتی ہے اور اپنے دل کی بات پر اللہ کو گواہ بناتا ہے، حالانکہ وہ سب سے بڑا جھگڑالو ہے۔ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ۔ اور جب وہ پیٹھ پھیرے تو زمین میں فساد پھیلانے کی کوشش کرتا ہے اور کھیتی اور جانیں ہلاک کرتا ہے، اور اللہ فساد سے راضی نہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ۔ اور جب اسے کہا جائے کہ اللہ سے ڈرو تو تعصب اسے گناہ پر پختہ کر دیتا ہے، تو ایسے کو دوزخ کافی ہے، اور وہ ضرور بہت برا بچھونا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ اور لوگوں سے بعض آدمی وہ ہے جو اپنی جان بیچتا ہے
اللہ کی مرضی چاہنے میں، اور اللہ بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين۔ اے ایمان والو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں پر نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اور اگر اس کے بعد بھی پھسل جاؤ کہ تمہارے پاس روشن دلیلیں آ چکی ہوں تو جان لو بے شک اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور۔ کاہے کے انتظار میں ہیں مگر یہی کہ اللہ کا عذاب آئے ان پر چھائے ہوئے بادلوں میں، اور فرشتے اتریں اور کام تمام کر دیا جائے، اور سب کام اللہ ہی کی طرف لوٹتے ہیں۔ سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینہ ومن یبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءتہ فإن اللہ شدید العقاب۔ بنی اسرائیل سے پوچھئے ہم نے انہیں کتنی روشن نشانیاں عطا کیں، اور جو اللہ کی آئی ہوئی نعمت کو بدل دے تو بے شک اللہ کا عذاب سخت ہے۔ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ۔ کافروں کی نگاہ میں دنیا کی زندگی آراستہ کی گئی ہے، اور وہ ایمان والوں کا مذاق بناتے ہیں، اور اللہ سے ڈرنے والے ان سے اوپر ہوں گے قیامت کے دن، اور اللہ جسے چاہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم۔ سب لوگ ایک ہی دین پر تھے، پھر ان میں اختلاف پیدا ہو گیا تو اللہ نے انبیاء بھیجے خوشخبری دینے اور ڈر سنانے والے، اور ان کے ساتھ سچی کتاب اتاری تاکہ وہ لوگوں میں ان کے اختلافوں کا فیصلہ کر دے، اور کتاب میں کسی نے اختلاف نہیں ڈالا مگر ان لوگوں نے جنہیں وہ دی گئی تھی، اس کے بعد کہ ان کے پاس روشن دلیلیں آ چکیں آپس کی سرکشی سے، تو اللہ نے ایمان والوں کو وہ حق بات سمجھا دی جس میں اختلاف کر رہے تھے اپنے حکم سے، اور اللہ جسے چاہے سیدھی راہ دکھائے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب۔
کیا تم اس گمان میں ہو کہ یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے، حالانکہ ابھی تم پر ان لوگوں کے حالات ہی پیش نہیں آئے جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، پہنچی انہیں سختی اور شدت اور وہ ہلا دیے گئے یہاں تک کہ کہہ اٹھے رسول اور ان کے ساتھ ایمان لانے والے کب آئے گی اللہ کی مدد، سن لو بے شک اللہ کی مدد قریب ہے۔ یسألونک ماذا ينفقون، آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل وما تفعلوا من خیر فإن اللہ به علیم۔ آپ فرما دیجئے جو کچھ مال نیکی میں خرچ کرو تو وہ ماں باپ اور قریب کے رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں اور راگیر مسافروں کے لیے ہے، اور جو نیکی کرو بے شک اللہ اسے جانتا ہے۔ کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم وعسى ان تکرہوا شیئا وهو خیر لکم وعسى ان تحبوا شیئا وهو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ تم پر فرض کیا گیا ہے خدا کی راہ میں لڑنا، اور وہ تمہیں ناگوار ہے، اور قریب ہے کہ کوئی چیز تمہیں بری لگے اور وہ تمہارے حق میں بہتر ہو، اور قریب ہے کہ کوئی چیز تمہیں پسند آئے اور وہ تمہارے حق میں بری ہو، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔